باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. کورٹ میرج کا نام دیتے ہیں. یہ نکاح باطل ہوتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوتے؟ عدلیہ اس کا فوری نوٹس لیں اور یہ کیس 2-4 دنوں کے اندر یہ تنسیخ نکاح کروائی جائے. پاکستان کے اندر علماء بورڈ موجود ہے. پسند کی شادی کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ پسند کی شادی کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے سخت قانون سازی کی ضرورت ہے اور جس میں اسلامک لا ہو. والدین کی اجازت کے بغیر نکاح. السلام علیکم ناظرین، مرزا بلال بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 68 نیوز. ناظرین، ایک مسئلہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام یوٹیوبرز اور مین سٹریم میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. وہ مسئلہ ہے دعا زہرا کیس. دعا زہرا کیس یہ ہے کہ اس نے ایک بچی ہے جس کو والدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اس کو اغوا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کو نکاح کی آڑ میں چھپایا جا رہا ہے، جبکہ جو دعا زہرا کی جانب سے جو بیان ہے ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے پسند کی شادی کی ہے. پسند کی شادی کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ پسند کی شادی کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ نکاح کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا والدین کی مرضی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے؟ اور والدین کی مرضی کے بغیر اور والدین کی موجودگی کے بغیر نکاح جو ہوتا ہے وہ جائز ہے، ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید خورشید الحسن بخاری صاحب. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے اس حوالے سے کیا کہتا ہے. اس کا سختی سے نوٹس لیں اور اس کا سد باب کریں. آج خدا نخواستہ ایک بچی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش ہوا. ہم بھی بچیوں والے ہیں، پوری امت کی بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہمارے بیٹے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں. اور بچوں کے حوالے سے اور بچیوں کے حوالے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں اور باپ کا بڑا مرتبہ مقام بتایا ہے. حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا الجنت تحت ام اقدامہا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. یعنی باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو جو اللہ کو ناراض کرے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ایسے کیسز کی روک تھام کے لیے ہمیں پلان بنانے چاہیے، ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے. صوبائی سطح پر نیشنل اسمبلی میں کچھ ایسے بل پاس ہو، پڑھے لکھے علماء کو آگے لا کر، یا جو پڑھے لکھا طبقہ ہے جو دین سے واقفیت رکھتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اندر، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر اسلامک لا ہونے چاہیے جس کے تحت اس طرح کے معاملات سے بچا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے اس حوالے سے سیکورٹی فورسز کے ادارے اور خصوصاً عدلیہ اس کا فوری نوٹس لیں اور یہ کیس 2-4 دنوں کے اندر یہ تنسیخ نکاح کروائی جائے. یہ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکی لڑکا کوئی کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین کی جانب سے اس رشتے کی رضامندی ظاہر نہیں کی جاتی، تو یہ ہر دوسرا بندہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اب تو یہ دیکھنے میں آتا ہے، تو نکاح کر لیتے ہیں. تو ان کو پھر کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ جتنے بھی نکاح ایک وکیل کے تھرو یا جس کو ہم کورٹ میرج کا نام دیتے ہیں، یہ نکاح باطل ہوتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی کہ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو والدین سے رائے لے لی جائے، والدین کو شامل کیا جائے، والدین کو راضی کیا جائے. یہ زیادہ حق ہوتا ہے لڑکے والوں کا کہ وہ لڑکے والے آ کر لڑکا اپنے والدین کو راضی کرے اور کہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اگر اچھے طریقے سے قائل کر لیتے ہیں تو یہ نکاح ہو سکتا ہے. کون والدین ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کے حوالے سے فکر نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے؟ نکاح تو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ جو سلسلہ چل پڑا ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہے. آج اگر ایک دعا زہرا کا کیس سامنے آیا اور بھی اس طرح کے کیسز، کل عدلیہ کی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، افواج پاکستان کی بیٹیاں ہیں، سیکورٹی فورسز کے اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بھی چیز ایک سامنے آ رہی ہے نا کہ اس میں اس بچی کی عمر کا جو تعین ہوا ہے، اس میں اس کا جو میڈیکل بورڈ نے بھی جو اس کی رپورٹ جمع کروائی ہے اس میں بھی بچی جو ہے وہ مائنر ڈکلیئر ہوئی ہے، اس کی بچی کی عمر کم بتائی جا رہی ہے. اس عمر کے حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اب جو دعا زہرا
کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو ایک دوسری جانب ایک گروپ کام کر رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بچی بھلے جو ہے وہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے وہ تو ایک الگ ہے، اس میں تو ایک ایج لمٹ موجود ہے کہ جی سندھ میں جو ہے وہ 18 سال اور پنجاب میں 16 سال کی عمر کا بتایا جا رہا ہے۔ اسلام وہ اس جو شک ہے اس کو ساتھ ملا کر کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام میں تو 14 سال کی بچی کا بھی نکاح ہو جاتا ہے، بچی بالغ ہو جاتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، وہ اس کے پیچھے اس کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ یہ اس طرح کے کچھ نکاح سن بلوغت سے پہلے کے ملتے ہیں، لیکن نکاح اور ہے اور رخصتی اور ہے۔ لیکن یہ نکاح کیسے نکاح ہوا اور رخصتی کیسے ہوئی، کس نے کی؟ ماں باپ نے رخصتی کی۔ رخصتی بلوغت کے بعد ہی ہوتی ہے، اور لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے کچھ قوانین ہیں، ان کی بھی ہمیں پاسداری کرنا چاہیے۔ یہ اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اگر پنجاب میں 16 سال لڑکی کی بچی کی عمر ہے تو سندھ میں 18 سال دیکھی گئی ہے، تو یہ اچھی بات ہے، عمر کو بھی دیکھا جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ جو نکاح ہو چکا ہے، اب اس کو نکاح کی شکل دے دی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے، مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک گینگ ہے، یہ بچیوں کو اغوا کرتے ہیں اور بچیوں کو سمگل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ابھی تک کسی عدالت سے ثابت نہیں ہے، اور جب تک ثابت نہیں ہے میں نہیں چاہوں گا کہ ہم اس پہ کوئی اپنی رائے قائم کریں، ہماری کوئی ذاتی رائے ہونی چاہیے۔ لیکن اب یہ نکاح آپ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ مذہبی حوالے سے بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے، تو اب جو بچی نے 6 ماہ گزار لیے ہیں ایک لڑکے کے ساتھ، ان کے درمیان ازواجی تعلقات بھی جو قائم ہوا ہوگا، اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ اب اس کا حل کیا ہے، اور اگر بچی اب اس معاملے سے نکالی جانی چاہیے تو کس طریقے سے نکالا جائے؟ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ علماء بورڈ میں جانا چاہیے۔ پاکستان کے اندر علماء بورڈ موجود ہے، ان کے پاس لے کے جائیں، اور پھر علماء بورڈ کے اندر تمام مکاتب فکر کے پڑھے لکھے علماء اور فقہاء اور مفتیان کرام موجود ہیں۔ وہ اگر اس کو جائز قرار دیتے تو ٹھیک ہے، اگر وہ جائز نہیں قرار دیتے تو پھر تنسیح نکاح کا سلسلہ کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے جانی کہ مذہب اسلام بھی اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایک تو بچی ویسے ہی جو ہے وہ مائنر ہے، اور دوسری جانب اسلام بھی ولی کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تھی علامہ صاحب کی جانب سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس پہ روشنی ڈالی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل 68 نیوز کو تمام نیوز اپڈیٹس، اسلامی، سیاسی اور مزاحیہ ویڈیوز کے لیے۔ یہاں آپ کو ملے گا وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔